وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وللہ فی کل تحریکۃ وفی کل تسکینۃ شاہد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آقائے نامدار تاجدار مکی و مدنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ شخصیت مبارکہ مطہرہ جس کو رب کائنات نے تمام اہل کائنات کے لیے امام کائنات، رحمت کائنات اور پیغمبر کائنات بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و قرۃ اعیننا و قدوتنا وعلی آلہ و ازواجہ و اتباعہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پوچھیں گے اہل خلد کہ اے ساکنان نار، پوچھیں گے اہل خلد کہ اے ساکنان نار، تم کیوں میان نار برنجو علم رہے؟ دیں گے جواب یہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے۔ حق نے دیا تھا مال نہ دیتے تھے ہم زکوٰۃ، مال حرام سود سے بھرتے شکم رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ماہ سفر کے مہینے میں جو اوہام اور خرافات اور شرکیہ امور ہمارے سماج میں ہیں اس تعلق سے تھا، لیکن یہاں آ کر کے میں نے اس موضوع کو کل عدم کر دیا۔ یہاں کی حالت زار اور آپ بھائیوں کی نماز کے تعلق سے بے حسی، غفلت، لاپرواہی دیکھ کر کے مجھے شدید صدمہ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ نماز جیسی چیز جو دین کا اہم رکن ہے، اسلام کا ستون ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز یہ دین کا رکن، دین کا ستون، دین کا پلر ہے۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس نے دین کی پوری عمارت، پوری بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا، منہدم کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اللہ کے بندو، ایمان والو، اگر عروج چاہتے ہو، غلبہ اور بالادستی چاہتے ہو، دین اور دنیا میں کامیابی اور ترقی کے طلبگار ہو، تو الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز عروج کا، کامیابی کا، سرخروئی کا، ترقی کا زینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کتنی ہدایات دی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جانتا ہے کہ نماز یہ مسلمان بندے کے لیے کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، مسٹ ہے، اسینشیل ہے،
لازم اور واجب ہے، اس کے باوجود اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ آپ کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہماری منشا، ہمارا مقصد نصب العین کیا ہے؟ اس بے حسی اور غفلت سے ہم اپنے رب کو اشارہ کیا دے رہے ہیں، پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً یہ نماز اہل ایمان بندوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، وقت کے ساتھ۔ کتنا ٹائم؟ 5 وقت۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، معراج سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک تحفہ دیا، گفٹ دیا، اور آخر میں اللہ تعالی نے 50 وقت کی نماز اس امت پر فرض کر کے آپ کو سدرۃ المنتہا سے یا عرش بالا سے اللہ تعالی نے آپ کو واپس کیا۔ پھر اللہ تعالی کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے اللہ تعالی سے سفارش کی کہ اللہ، میری امت پر یہ 50 وقت کی نماز بہت گراں ہوگی، ثقیل ہوگی، میری امت اس کی تاب نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں کر دیا۔ لیکن ہائے غفلت، ہائے سستی، کتنا افسوسناک مقام ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ مریض ہو، آپ سفر میں ہو، آپ جنگوں کی حالت میں ہو، آپ کی بود و باش ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس جگہ آ کر کے میں نے اندازہ کیا کہ شاید 90% مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس جگہ اذان نہیں دیتے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اذان نہیں ہوتی، اور شاید 1-2 افراد کے علاوہ شاید کوئی یہاں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ اس جائے نماز کو، اس مصلی کو، مسجد کو، چھوٹی سی مسجد ہے، یہ ہمارے عروج اور ترقی کی جگہ ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اس جگہ کو متعین کیا، اللہ کی یاد کی جگہ، عبادت کی جگہ، رونے اور اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی جگہ۔ اور آپ نے اس جگہ کو گرد و غبار سے بالکل ملوث کر دیا، اور یہ غبار آلود جگہ ہم اپنے بیڈ اور بستر اور اپنی پوشاک، اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے، اللہ کے گھر کا کوئی اہتمام نہیں، اذان تک نہیں ہوتی۔ میں نے یہ حالت زار دیکھ کر کے اسی لیے موضوع کو میں نے بدل دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر مرگ پر ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، نزع کی کیفیت طاری ہے، سکرات کے عالم میں ہیں، پریشانی، کرب، اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے عالم میں بھی سر عصیمگی کی کیفیت میں، پریشانی کے عالم میں، آپ نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی اور وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ میں بہت سارا درہم و دینار چھوڑ کر جا رہا ہوں، جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں تقسیم کر لینا۔ نہیں، آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، خیال کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
جب کوئی پریشانی کی بات ہوتی اور آپ سرگرداں ہوتے، سراسیمہ ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، مؤذن رسول تھے، غلام، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اپنا مؤذن بنایا تھا، تھے غلام، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو نور بصیرت سے آراستہ کر رکھا تھا۔ ایمان کی روحانیت، ایمان کی اسپرٹ ان کے اندر موجود تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، قرشی، انصاری، سادات، بنو خزرج کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگ، اللہ اکبر، لیکن مؤذن رسول بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ بلال بن رباح، جو مکہ کی سرزمین پر غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اقم الصلاۃ وارحنا بها یا بلال، اے بلال، دنیا کی زندگی سے جی اکتا رہا ہے، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، نماز کی اقامت کرو اور نماز کے ذریعے سے مجھ کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ پیٹ پالنے میں، درہم و دینار کو اکٹھا کرنے میں، سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع کرنے میں، خواب غفلت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے میں۔ ہماری راحت، ہمارا قرار، ہمارا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ میں یہاں پہنچ کر کے اتنی دور سے بیمار آدمی کھانا لے کر کے، لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام کر کے، یہاں اس گرمی کے موسم میں آپ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ میں آؤں یا نہ آؤں، میری تنخواہ تو مجھ کو مل رہی ہے۔ میں یہاں آتا ہوں آپ کی محبت میں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، کہ ہمارے بھائی، ہمارے دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے، شیطانی جو دیمک لگ چکا ہے، وہ دیمک، وہ زنگ، آپ اس کو کھرس کر کے پھینکو، ہوش کے ناخن لو، بصیرت اور بصارت کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرو۔ آپ کی اس تخلیق، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ گواہ ہے، اور میری بات نوٹ کر لو، آپ کتنا بھی کچھ بھی کر کے، کیسے بھی بینک بیلنس کر لو، اپنے بچوں کو شاد و آباد رکھو، گھر اور بینک بیلنس اور بلڈنگیں اور حویلیاں تیار کر لو، جائیداد اور پراپرٹی تیار کر لو، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ ہمارا رب کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، کون سی چیز ہوگی؟ کون بھائی بتائیں گے؟ نماز کے بارے میں۔ ماشاءاللہ جواب سب جانتے ہیں، اور عملی تطبیق۔ آپ اس کمپنی میں رہتے ہو، کتنی دوری پر یہ جگہ ہے؟ ہاں، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپنی کے ذمہ داران کو بولو، کم از کم اگر اے سی نہیں تو کم سے کم ایک پنکھے کا انتظام کر دیں۔ آپ اس کو آ کر کے آباد کرو، نمازیں پڑھو۔ آپ پڑھو گے، آپ کی نماز شمیم کے لیے، عبد المتین بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے نہیں، آپ کی نماز آپ کے لیے۔ آپ اپنے نفس کو دھوکے میں، فریب میں کیوں مبتلا کیے ہو؟ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کی آسائش کے لیے اتنی فکر کہ دھوپ کی شدت میں اور آفتاب کی تمازت میں، گرمی کے موسم میں آپ اپنی ڈیوٹی نہیں بھولتے، لیکن یہ ڈیوٹی جس پہ کل قیامت کے دن آپ کی نجات منحصر ہے، موقوف ہے، یہ ڈیوٹی 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، آپ اس کے تعلق سے اس قدر غفلت کے شکار، اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق طلب کیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی، محاسبہ ہوگا، پرسش ہوگی، گرفت کی جائے گی، ٹھہرایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ چیز نماز ہوگی۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین سے اس کا کوئی نصیبہ نہیں ہے، دین میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ کیسے بھی پیارے پیارے نام رکھ لے، عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، محمد، خالد، نماز نہیں پڑھتا، خلاص وہ نہ اللہ کا ہوا، نہ رسول کا ہوا، نہ دین سے کوئی اس کا ربط، نہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق خاطر۔ سارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اکابرین امت، ائمہ کرام، محدثین، مجتہدین، فقہا، سب اس بات پر متفق ہیں کہ بے نمازی شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ کیا ہو کر کے؟ کافر ہو کر، اور کافر اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، شریعت سے سرکشی کی رائے اختیار کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے بے نمازی شخص کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان بھلے سے ہے اور بے نمازی ہے، ایسے بے نمازی مسلمان شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ، جانور اگر ذبح کرے، اس کا جانور حلال نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید یہ صحابی ہیں، راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدی لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قسم کھاؤ تو کس کی؟ اللہ کی، غیر اللہ کی قسم نہ ہمارے رسول نے کھائی ہے، نہ ہمارے رسول نے کھانے کی اجازت دی ہے۔ غیر اللہ کی قسم یہ شرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کی بھی جان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب بلائے گا اللہ کے رسول کو جانا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اب آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب، میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، لکڑیاں، خشب، فیحتطب، لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، اس کے لیے اذان دی جائے، ثم آمر برجل فیؤم الناس، پھر کسی آدمی کو مکلف کروں، حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول وہاں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور پروگرام، کچھ اور مقصد کیا ہے؟ ثم اخالف الى رجال، ادھر نماز ہو اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور میں ان کے گھروں کو ان کی موجودگی میں جلا کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دوں، ان کے گھروں کو نظر آتش کر دوں، راکھ کا ڈھیر بنا دوں، جلا کر کے ختم کر دوں، ان کے گھروں کو بھی اور ان کو بھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس نے کہا یہ؟
ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عقیدت کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، جن کی محبت کی راہ اگر آپتے ہیں، شرک بدعت کرنی ہو تو ہم وہ اللہ کے رسول کے نام لے لے کر کے ماشاء اللہ غیر مسلموں سے ہم کم کیوں رہیں؟ یہود و نصارہ سے، ہنود سے، بدھسٹوں سے، سکھوں سے ہم کیوں کم رہیں؟ شاپنگ سینٹروں پہ، چوراہوں پہ وہ طبلے کی آواز پر رقص و سرود کی مجلس، اللہ کی پناہ کی کافر بھی شرما جائیں ہم سے۔ اور ہمارا رسول جب حکم دیتا نماز کے لیے ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتے اور ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ درہم و دینار، ڈالر، روپے، پیسے، سونے چاندی کی حفاظت کیسے کرتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ پوری توجہ، پورا اہتمام، کیئرفل ہو کر کے آپ اپنے سونے چاندی پیسے جو بھی ہوتے ہیں، درہم و دینار، ماشاءاللہ میں کہاں رکھ رہا ہوں، کب رکھا ہوں، کس الماری میں ہے، اور گودریج کا تالا لگایا ہے اور تالا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، پوری توجہ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ سونے چاندی سے بھی کہیں زیادہ ہمارے لیے، آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے وقتوں کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے میرے بندو عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ پتہ یہ چلا کہ قیام بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ نے قیام کے تعلق سے کئی آیتوں میں بیان فرمایا۔ ایک آیت اور پڑھ دوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، دائیں کروٹ پہ، بائیں کروٹ پہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے شہکار میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ، پورا ٹائم میں آپ کے ساتھ، آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنی نمازوں کی فکر کرو، نمازوں کی فکر کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم چیز ہے یہ نماز۔ اگر یہ ضائع کر دیا آپ نے تو آپ کی صحت، آپ کا وقت، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی سب آپ کے لیے ہیچ ہے، زیرو ان زیرو ہے، صفر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے۔ اگر آپ صاحب اسلام ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ والے ہو، رسول اللہ والے ہو، تو کم از کم اگر پورے دین کے ڈھانچے پر عمل نہیں کر سکتے، پورے دین کے شعائر پر، اوامر پر، ہدایات پر ہم اور آپ توجہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم اپنی نماز کی فکر کر لو۔ سمجھ بات آئی؟ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے، فی جنات یتساءلون، اہل جنت، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ سمجھ بات آئی؟ یتساءلون، پھر جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کون لوگ؟ جہنمی لوگ، دوزخی لوگ
جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہماری سومی قسمت یہ ہے، ہماری بد نصیبی کا حال یہ ہے، ہماری حرمہ نصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے اٹھا کر کے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، پہلی وجہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھیں گے اہل خلد کی اے ساکنان نار، تم کیوں میان نار برنجو علم رہے؟ دیں گے جواب یہ کہ پڑھتے تھے، نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے۔ اور وہ آیت، وہ سورت جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سورۃ الماعون، فویل للمصلین، بے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ یہاں پر اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، بربادی، اللہ اکبر، اور جہنم کے ایک طبقہ، جہنم کے ایک مخصوص طبقہ یعنی خانہ کہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، ہمیں اور آپ کو چتاونی دی ہے، آہنگ انتباہ دیا ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا ایک خانہ، گڈھا ہے نمازیوں کے لیے۔ تو تصور کیجئے بے نمازیوں کے لیے کیا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، جی حضوری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، حاضر باش نہیں ہوتے، تذکر و احتساب نہیں ہوتا، نمازوں کی فکر نہیں ہوتی، نماز کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر گاہے گاہے کبھی نماز پڑھ بھی لیا تو دکھانے کے لیے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت قرار دیا۔ ہاں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس، منافق لوگ یہ نماز کے اندر آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں نہیں پڑھنے آتے، اپنے روم میں نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کون؟ منافق مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، یہ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، میرے محبوب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ڈھیلے ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شوق و محبت نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق خاطر نہیں، نماز ادا کرتے ہیں یراؤون الناس، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، لوگوں کو باور کرانے کے لیے یہ نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل، ان کا دماغ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن یہ منافق جو نام کے مسلمان ہیں، ٹائٹل اور لیبل کے مسلمان ہیں، بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں مسلمانوں کے نام، اور صرف نام نہیں، ہمارے اور آپ کی طرح سے نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلی کھائی کے اندر ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے والے خندق کے اندر۔ اور یہ خندق ایسا نہیں جو آپ راستے میں کھود دیتے ہیں، نہیں، وہ مخصوص خندق ہوگا منافقین کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا
ایک مقصد، ایک نصب العین اور میری ایک منشا ہے کہ ہم اور آپ اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اور یہ عہد کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ، اس جگہ کو آپ آباد کرو، اس جگہ کو آباد کرو۔ اور میرا سوال ہے آپ لوگوں میں سے، کوئی بھائی بتائیں کہ آج اس جگہ پر 5 وقت کی نماز کس بھائی نے پڑھی ہے؟ جس بھائی نے پڑھی ہے اس کے لیے میرے طرف سے انعام ہے کہ نہیں قول بھائی؟ جس بھائی نے بھی آپ لوگوں میں سے آج کے دن 5 وقت کی نماز یہاں پڑھی ہے اس کے لیے انعام ہے۔ پیچھے سے بھی بتائیں کس نے پڑھی ہے؟ جس نے پڑھی ہو اس کے لیے میری طرف سے انعام ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ میں آپ کا ایگزام لے رہا تھا، اختبار، امتحان میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تیری نماز بے حضور، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے شعور، تیرا امام بے شعور، تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ کیا فائدہ ایسے نام رکھ لینے سے؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ماشاءاللہ۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم۔ کون صحابی؟ عبداللہ بن ام مکتوم۔ پہلی بات، بزرگ صحابی، سن رسیدہ، معمر، سمجھ بات آئی؟ دوسری بات، اندھے ہیں۔ تیسری بات، ان کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بہت دور مدینہ کی بستی کے آخری حصے میں۔ چوتھی بات کہ اپنے گھر کے تنہا فرد تھے، کوئی ان کا رہنما نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں بات کہ راستہ بڑا پرخطر تھا، راستے میں گڈھے تھے، نوکدار چیزیں تھیں، موذی اور مہلک جانور تھے، سانپ اور بچھوؤں کا اندیشہ اور خطرہ تھا۔ نماز پڑھنے آتے تھے، اندھے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بزرگ صحابی، کئی سال کے بزرگ ہو چکے ہیں، نحیف اور کمزور ہیں، اندھے ہیں، کوئی خادم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی محبت سے، بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اپنی مجبوریاں بیان کی۔ اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز نہ پڑھوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز نہ پڑھوں؟ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ نمازیں اپنے گھر پہ ادا کر لیا کروں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز ہی نہ پڑھوں ہماری اور آپ کی طرف سے۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو صعوبتیں، پریشانیاں، کلفتیں، یہ مشکلات، یہ مزاحمتیں جو میں برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میرے لیے بڑی بات ہو جائے گی کہ میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ، رحیم و شفیق نبی، کریم نبی، اللہ اکبر، بڑے مہربان، بڑے رحم دل، آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنی نمازیں اپنے گھر پہ ادا کر لیا کرو۔ بہت خوش ہوئے، شاداں، فرحاں، حساس، بشاش، بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کام نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا صحابی اندھا صحابی ہے، پریشان حال ہے، میری طرف سے اجازت پا کر کے وہ بڑا خوش ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، کہا میرے اس صحابی کو بلاؤ۔
واپس بلاؤ۔ پلٹ کر واپس آئے، کہا میرے ساتھی، میرے صحابی، حل تسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز، بلال کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی رخصت نہیں، تو اندھا ہو تو ہو، معمر ہے تو ہے، اور تیرے راستے پرخطر ہیں تو ہیں، کیا ہوا؟ اگر تو اذان کی آواز سنتا ہے فَأَجِبِ النِّدَاء، تو اذان کی آواز پر حاضر ہو مسجد کے اندر۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ نماز پڑھنا تو کمپلسری ہے ہی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی اور اس کے ساتھ جماعت کی پابندی، 3 چیزیں۔ اور چوتھی بات کہ نماز پڑھنا اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ باور کرانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ میں بھائی میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کے لیے پڑھنا۔ 5ویں بات کہ نماز اللہ کے لیے ہو لیکن طریقے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ 5 بنیادی باتیں میں آج ارتجالاً، جس کو کہتے ہیں سڈینلی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ مان کر چلو کہ نماز سے آپ کو راہ فرار نہیں ہے، آپ نماز سے نہیں بھاگ سکتے، آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا اپنے اس رب کے پاس، اپنے اس اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہوگا، ہم اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے نماز کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ تیسری بات یہ نماز یہ نہیں کہ وقت ہو چکا تو لاؤ ہم اپنے روم پر پڑھ لیتے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے نماز کی اقامت کرو، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعہ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے، فضوتر ہے، عظیم تر ہے۔ اب کون ایسا بد نصیب ہے کہ نماز کے وقت میں 27 گنا درجے کو چھوڑ کر کے اکیلے اپنے روم کے اندر نماز پڑھے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور جماعت کی نماز کے پڑھنے میں کتنی حکمتیں ہیں ہم اور آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اگر آج ہم جماعت کی نمازوں کا اہتمام کیے ہوتے، نمازوں کے تعلق سے فکر مند رہے ہوتے، تو آج آپ کی یہ بیت المقدس، یہ بابری مسجد کا جو گھریالی آنسو ہم اور آپ بہاتے ہیں نا، یہ منظر، یہ دل دوز، دل خراش، جگر خراش منظر آج اس امت مسلمہ کو، قوم مسلم کو دیکھنا نہیں پڑتا۔ بابری مسجد اگر آباد رہی ہوتی تو کس کی مجال تھی کہ اس مسجد کو، آباد مسجد کو کوئی چھین کر کے اس کو بت خانہ بنا دے؟ یہ ہم نے اور آپ نے غیروں کو تأثر دیا، یہ تصور دیا، یہ ہم نے ان کو پیغام دیا کہ آؤ ہماری یہ جگہ غیر آباد ہے، آپ اس کو حاصل کر لو۔ یہ ہم نے موقع فراہم کیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نماز کے بارے میں میرے بھائی فکر مند ہو جاؤ۔ پہلی بنیادی بات، نماز ضروری ہے۔ دوسری بات، نماز وقت کے ساتھ۔ تیسری بات، نماز جماعت کے ساتھ۔ چوتھی بات، نماز اللہ کے لیے ہو، یعنی آپ کی نیت درست ہو، آپ کے اندر خلوص ہو، شوق اور ذوق ہو، اللہ کی محبت میں نماز پڑھو۔ پانچویں بات، یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اپنی منچاہتوں سے نہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں،
میں بہت ساری باتیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ بھی دن بھر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور میری بھی صحت کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں بھائی، میں ایک تصویر لے لوں، سورہ لے لوں، اس کے بعد جو بیٹھیں